أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم فرسٹ پارا سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے جیسے آپ کے ہینڈ ریز ہیں آپ کے نیم کال کیے جائیں گے اور ون بائی ون تمام اسٹوڈینٹس اپنا لیسن سنائیں گے۔ کلاس کے دوران باقی تمام لسنرز جو ہیں وہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں گے تاکہ کلاس میں کوئی بھی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ مخارج اور صفات اور تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ تو چلیے آئیے کمل آپ تلاوت سٹارٹ کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رک جائیں دیکھیں، کسی بھی حرف کو ہم نے اپنی مرضی سے لمبا یا چھوٹا نہیں کرنا۔ من الشیطان الرجیم، تو کو اتنا لمبا کرنے کی کیا وجہ بنی؟ اسے لمبا نہیں کرنا تھا، غلطی سے ہو گیا، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ پڑھیے اور ڈھیلا ڈالا نہیں۔ با، با کیسا حرف ہے؟ با میں شدت ہے یا رخوت ہے؟ شدت ہے با میں۔ با میں شدت ہے تو ہم اس کو ڈھیلا تو نہیں پڑھیں گے نا۔ جی باللہ ایسے تو نہیں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ پڑھیے۔ اعوذ بال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکرار اتنی زیادہ نہیں آتی ہے، را مشدد میں تکرار کم ہوتی ہے۔ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم ایسا لگا جیسے را کی شد ادا ہی نہیں ہوئی ہے۔ مضبوطی لانی ہے، دباؤ دینا ہے تکرار کو کم رکھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مد عارض وقفی میں توسط کریں گے اور اسی طرح مد منفصل، مد متصل سب میں توسط ہوگی۔ چلیے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لام ساکنہ اس کو نہیں ہلانا ہے، رب رب نہیں۔ جی رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ دیکھیے نہ، یہ آواز اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن نہیں، عین ساکن ہے جہاں پر اس کا پن پوائنٹ ہے۔ کیا پن پوائنٹ ہے یعنی کیا مخرج ہے اس کا؟ عین کا مخرج کیا ہے؟ یہ میم حلق کا فرنٹ والا حصہ۔ فرنٹ، فرنٹ والا حصہ۔ میم نام یاد ہے، زبان پہ چڑھ نہیں رہا۔ وسط اچھا جی، حلق کے تین حصے ہوتے ہیں۔ جی ادنا حلق، وسط دیکھیں، جب ہمیں چیزوں کے نام، مخارج کے نام یاد نہیں ہیں، ہمیں جگہ کا نام یاد نہیں ہے، ہمیں مخرج کا معلوم نہیں ہے کہاں سے نکلے گا، ہم کیسے تلاوت کو درست کریں گے بتائیے؟ ایک ہمیں کسی سٹاپ کا ہی نہیں پتا، ہم نے جانا کہاں ہے، تو ہم اپنی منزل پہ کیسے پہنچ سکیں گے؟ اس کا آئین کا میم ہے وسط حلق۔ شکر، وسط یا حلق میں سے یہ عین ادا ہوتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کا پن پوائنٹ ہوا حلق کا درمیانی حصہ. حلق میں جب آپ نے آئین ساکن کو ادا کرنا ہے تو درمیانی حصے میں آواز کو لے کر جانا ہے، وہیں پر آئین ساکن ادا کرنا، اوپر نیچے آواز کو اپ ڈاؤن نہیں کرنا ہے، نہ یہ نہیں کرنا ہے، نعبدو، نہ یہ آواز یہیں پر. ٹھیک ہے. آئین میں شدت بھی ہے، رخوت بھی ہے، یعنی شدت 50% اور رخوت بھی 50%. کیا مطلب ہو؟ اب ہم کیسے پہچانے کہ شدت اور رخوت دونوں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے شدت کے معنی کیا ہے بتائیے. شدت کے سختی معنی سے سختی سے اور آواز جماؤ کا سے. بند ہونا. ٹھیک ہے. جی آج فرسٹ ڈے ہے. آج ساری کچھ چیزوں کو میں آپ سے پوچھوں گی، پریشرائز نہیں کروں گی اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں گی. لیکن ہماری چونکہ کلاس انشاءاللہ ڈیلی ہوگی، تو سب گروپس جو بھی جتنے اسٹوڈینٹس یہاں پر سن رہے ہیں جنہوں نے مجھے قرآن سنانا ہے، آپ سب اپنی پریپریشن اسی طرح سے کر کے آئیں گے. آپ کو وہ صفات کے مجموعے، ان کے میننگز، ان کی ادائیگیاں یاد ہوں، مخارج کے پن پوائنٹس آپ کو یاد ہوں. ٹھیک ہے. قواعد آپ کو یاد ہو، فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، فوراً فوراً آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ٹائم ہمارا زیادہ ویسٹ نہ ہو. اچھا جی، شدت کے معنی کیا ہے؟ سختی کے، قوت کے. اب شدت کیوں، کیا کیا مطلب ہے شدت کا؟ کیا ہوتا ہے شدت سے؟ شدت سے یہ ہوتا ہے کہ جن حروف میں شدت پائی جاتی ہے ان میں آواز سختی سے جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اور رخوت کے معنی اس کے اپوزٹ ہے، کیونکہ یہ اس کی متضادہ صفت ہے، اس کے اپوزٹ صفت ہے. تو اب کیا کریں گے؟ رخوت میں کیا ہوگا کہ نرمی سے آواز جاری رہتی ہے، یعنی سختی کا اپوزٹ ہوا نرمی، اور آواز کے بند ہونے کا اپوزٹ ہوا آواز کا جاری رہنا. ٹھیک ہے. اب آئین میں کیا کرنا ہے؟ آئین میں قوت لانی ہے شدت سے، یعنی شدت کا جو میننگز، ٹو میننگز تھے شدت کے، آواز کا جاری رہنا اور پھر سختی، قوت. اب وہ جو قوت تھی نا، ایفرٹ تھی، وہ ہم نے شدت سے پکڑ لی. رخوت کے جو دو کام تھے، نرمی لانا تھا مخرج میں اور آواز جاری کرنا تھا، تو جو رخوت میں سے ہے وہ آواز کا جاری رہنا ہم نے پکڑ لیا. یعنی پراپر نہ تو آواز جاری ہے، نہ ہی پراپر سختی ہے، یعنی اتنی سختی نہیں ہے کہ آواز بند ہو جائے. اگر فل سختی ہوگی تو آواز سختی سے بند ہو جائے گی، وہ شدت بن جائے گی. اگر فل جو ہے وہ آواز جاری ہی رہے گی تو نرمی آ جائے گی، تو وہ رخوت بن جائے گی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے آئین میں لانی ہے مضبوطی. آئین کا مخرج وسط حلق، وسط حلق میں جائیں، نا، یہاں پہ مضبوط کریں اپنا مخرج، اپنی آواز یہاں پہ مضبوط کریں، یہیں پہ آواز جاری کریں. نا، یہ آواز بھی جاری کر دی، اس کو مضبوط بھی کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کی؟ جب ہم اس کو جی ہلا دیتے ہیں نا، اوپر نیچے کر دیتے ہیں، وہ قلقلہ ٹائپ بن جاتا ہے، اور قلقلہ آئین میں نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہی کام سارے متوسطہ حروف میں، آئین متوسطہ ہے نا، لن، عمر، اس کے مجموعے میں آ رہا ہے. ٹھیک. تو لام، نون، عین، میم، را، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ مضبوطی کے ساتھ آواز جاری کر رہی ہیں، اور نہ پراپر آواز جاری ہو، نہ ہی پراپر سختی سے آواز جو ہے نا بند ہو جائے. اب کیا کریں گے؟ نعبدو کریے. نعبد. ابھی بھی اوپر نیچے گئی، نہ یہ نہیں، نعبدو، نعبدو. نعبد. شاباش. چلیے اس کی پریکٹس کیجئے گا، سمجھ آپ کو آ گئی. آگے چلیں. وَإِيَّاكَ، بس اس آیت کو کمپلیٹ کریں. وإياك نستعين. بارک اللہ فیک. اچھی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے، جو پوائنٹس یہاں کلاس میں بتائے جائیں ان کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ آئیے فاطمہ. جی بہن. پڑھیے آگے سے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غیدل، غیری، غین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا اوپر والا حصہ. کیا نام ہے اس کا؟ ادنا حلق،
آپ ماشاء اللہ سے پروموٹ ہونے جا رہے ہیں نیکسٹ لیول میں، اور نیکسٹ لیول کیونکہ اپر ہر لیول ایک لیول سے اپر لیول ہوتا ہے، تو جب ہم کسی بلندی پر جاتے ہیں تو ہمارا مقام بھی بلند ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ بھی اپر لیول کے ہونے چاہیے، ہماری اسٹیٹمنٹس، ہماری ٹرمز ساری جو ہم نے بولنی ہے وہ اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یا بچوں کی طرح ہم زیرو لیول کی طرح ہلکا اوپر کا حصہ، ہلکا درمیان کا حصہ یہی بولتے رہیں گے؟ نہیں بتائیے۔ بچن، ایکچولی میرے مائنڈ سے اس کا نیم اسکپ ہو گیا ہے، چل کوئی بات لرن نہیں، کیا ہوا ہے۔ ادنا حرف سے ادا ہوتا ہے غین، تو غین اور خو کو مکس نہیں کرنا، آپ کی آواز مکس ہوئی خوئی خوئی ایسے مکس ہوئی، دوبارہ پڑھیں، غین کا مخرج پراپر خاص لیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بارک اللہ فیک۔ چلیے نیکسٹ آئٹم طیبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ نہ نہ نہ، یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، کتنے کاؤنٹس ہوتی ہے؟ 6 کاؤنٹس۔ 6 کاؤنٹس، دیکھیں تو آپ نے 6 کاؤنٹ کیا ہے؟ کاؤنٹ کیا نہیں ہے آپ نے بچے، 6 کو؟ نہیں، کم ہوا۔ اور پھر یہ مد لازم کیا نام ہے اس مد لازم کا؟ چلیں، حرفی ہے، مثقل ہے، مخفف ہے، وہ کھول کے پتہ چلتا ہے، لام پر مثقل ہے، حرفی مثقل، اور میم پر جب جاتے ہیں تو وہ بنتی ہے حرفی مخفف۔ ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے اس کو 6 کاؤنٹ کر کے۔ الف لام میم۔ لام جب کرتے ہیں لام کر کے میم، یہاں ادغام ہو رہا ہے نا میم کا میم میں، تو پھر غنہ بھی کریں گے شد والا۔ دوبارہ پڑھیں الف اور پوری مت کریں، کاؤنٹ کریں۔ لام، جی بچے، الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ دال میں شدت ہے یا رقوت؟ جی بچن، دال میں کیا ہے، شدت ہے یا رقوت ہے؟ شدت۔ شدت، تو سختی سے لگائیں گے نا اس کا مخرج، ڈھیلا ڈالا تو نہیں چھوڑیں گے زبان کو۔ ہدی للمتقین۔ هدى للمتقين۔ بارک اللہ فیک، کافی ہے۔ نیکسٹ آ جائیں، طیبہ یونس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة یقیمون الصلاۃ، یقیمون، یہاں پر قوف کا قلقلہ برقرار رکھیے، گو کہ اس کا تفخیم کا لیول نسبی بن گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ ویقیمون الصلاة قی مخرج سے ادا کیجیے۔ ویقیمون الصلاة چلیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ زا میں بزنگ ساؤنڈ ہے، صفیر جہر والی، رزق رزقناہم۔ رزقناهم ينفقون قاف کا مخرج وال- درست کریے، ینفقون، قو قاف، قاف اب مخارج کے لحاظ سے تمام حروف میں سب سے زیادہ قوی ہے، تمام حروف میں 29 حروف میں سے سب سے زیادہ قوی مخرج قاف کا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے سب لوگ۔
قاف کا مخرج تمام 29 حروف میں سے سب سے زیادہ قوی ہے، پہلے نمبر پر قوت ہے اس میں. وجہ کیونکہ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ. ٹھیک ہے، اقصی لسان اوپر جب نرم تالو سے لگتی ہے. اقصی لسان سب سے موٹا حصہ ہے زبان کا. ٹھیک ہے، یہ جا کے جب اوپر تالو سے چپکتا ہے، نہ یہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، وہیں پہ چپکتا ہے، جبکہ باقی مخارج کے ادھر ادھر ہلنے کے امکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بالفرض ہم کہیں تو جو ہے وہ بھی تو کبھی حرف ہو سکتا تھا، موٹا ترین ہے، حالانکہ تو میں ڈبل جو ہے نا وہ تفخیم پائی جاتی ہے. لیکن تو کا مخرج چیک کریں، میں مخرج کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں. مخرج کیا ہے تو کا؟ زبان کی نوک جو کہ بالکل باریک ہے. اب وہ نوک ثناء اولیہ کی جڑ سے لگے یا ثناء اولیہ کے کناروں سے لگ جائے، ہو سکتا ہے نا ادھر ادھر چلے جائے، لیکن زبان کی جڑ اقصی لسان یہ نہیں ہلے گی، یہ جا کے اوپر لگی ہے تو لگی ہے. گو کہ اس کا مخرج آپ درست ادا کریں. قا قا قو قی. ٹھیک ہے، کسرہ کی حالت میں اس کی تفخیم کم ہوتی ہے. ادروائز یہ مخرج اپنی قوت کے اعتبار سے، مخرج کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوت والا ہے. تو ادا کیجئے. ينفقون. ينفقون. قون نہیں نا، مخرج سے ادا کریں. قو قو قون، پیچھے سے ادا کریں، آپ تھوڑا آگے آ رہی ہیں. ينفقون. نہیں، سیمن کی پریکٹس کروانی ہے قاف کے مخرج کی. چلیے ایک آیت اور پڑھیے. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآ حمزہ باریک ہے، او نہیں. اور یہاں پر اگر آپ خا کے لیے حمزہ کو موٹا کر رہی ہیں تو خا کسرہ کی حالت میں ہے. حروف مستعلیہ کے تفخیم کے درجات آپ نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اور تفخیم کے درجات میں جب حروف مستعلیہ جب حروف مستعلیہ کسرہ کی حالت میں ہوتے ہیں، زیر کی حالت میں، ان کی تفخیم کم ہو جاتی ہے. اور جو غین اور خا ہیں ان کی تفخیم بالکل لو لیول کی ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر. خا تو بالکل اضعف حروف میں چلے جاتا ہے. خی ختم، تفخیم ختم ہو گئی ہے. خی صرف مخرج سے ادا ہو رہا ہے، ساری آواز ڈائریکٹ منہ سے باہر نکل رہی، منہ بھر کی آواز بالکل نہیں نکلے گی. خوئی خوئی غلط ہے. ٹھیک ہے، خی خی خا کسرہ خی بالآخرتی آخی. ٹھیک ہے، خوئی نہیں کرے، حمزہ بھی موٹا نہیں کرے. دوبارہ پڑھیے. وبالآخرة شاباش، پورا کرے. هم يوقنون. بارک اللہ فیک. چلیے نیکسٹ آ جائیں. سائمہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اسٹوڈینٹس کو کال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسمان جو سائمہ موجود ہے کلاس میں کہ نہیں ہے؟ آپ کے ٹیچر کہاں جی گئے جی ہیں؟ جی جی موجود ہوں. جی جی باجی میں پڑھوں. ہاں جی پڑھیے. أولئك على هدى من ربهم مِر وأولئك. ربہم. دیکھیں تکرار بے شک کم ہو جائے، ایک را کے جتنی تکرار ہو، گو کہ یہاں پہ دو را ہیں، لیکن ادائیگی دو را کی ہوگی، یعنی دباؤ آئے گا تشدید کی وجہ سے. مِر ربہم، مر یہ نہیں کریں گے، بلکہ مِر ربہم 1 سے 2 ٹائم تکرار، بس دو راؤں والی تکرار نہیں، ایک را کی تکرار، لیکن ادائیگی دو راؤں کی. کیسے؟ دباؤ دے کر، تشدید کا. چلیے جی باجی من ربهم. تکرار زیادہ ہے لیکن تشدید نہیں ہے. میرو بن رہا ہے، جبکہ پہلا را ساکن اور دوسرا متحرک ہے شد کے نیچے. شد کے اندر دو حروف ہوتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ جی باجی تو را ساکن نہیں ادا ہو رہا آپ کا، صرف فتحہ والا ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے باجی میں دوبارہ پڑھتی ہوں. من ربهم. میر ربہم، میر یہ ہے را ساکن، پھر ربہم یہ ہے فتحہ کا. جی جی باجی من ربهم. چلیے وأولئك هم واؤ گول ہونٹوں سے
واو کا مخرج گول ہونٹ، اور گول ہونٹ اتنے گول ہونٹ جیسے ایک پرندے کی چونچ ہوتی ہے نا، باہر کو منہ نکال کے آپ اپنی چونچ بنائیں، ٹھیک ہے، جی وہاں باجی، سے واو ادا کریں، جی دانتوں باجی. کے قریب رکھ کر نہیں. وَأُولَئِكَ وا هُمُ وا 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 نہیں وا. جی باجی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ام لم تنذرہم، یہاں پر رو کیسے پڑ جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا باجی. باریک کیجیے، اہتمام سے کریں. جی باجی. تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بارک اللہ فیک، بس کافی ہے. جی جی باجی. آئیے زنیرہ. جی استاذہ. پڑھیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. میم ساکین پر قلقلہ نہیں ہوتا ہے، سم نہیں، سمعیہم. وعلی سمعہم بارک اللہ. وعلی ابصارہم غشاوہ. ابھی میں نے حروف مستعلیہ کے تفخیم کے درجات بتائے، اور کسرہ کی حالت میں نے کیا بولا تھا ابھی؟ میم وہ مطلب تفہیم میں نہیں ہوگا. جی تو غوئی کریں گے یا پھر غی؟ جی جی غین کسرہ غی، تفہیم جی. ختم. وعلی ابصارہم غی غیشاوہ. غشاوہ. بارک. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَهُم، میم نہیں ہلائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. شاباش. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ تھوڑا کم وَبِالْيَوْمِ. کھولیں، منہ بڑا نہیں کھولنا. آمنا ایسا نہیں، آمنا جتنا کھلتا ہے اتنا، ٹھیک ہے. اور نون کا غنہ ناک میں لے کر جائیں، وائبریٹ ہو رہا ہو آپ کے ناک کے اندر، ہڈی کے اندر. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بارک وما اللہ فیک. هم اٹپا شفوی بمؤمنين. دوبارہ. وما هم بمؤمنين. دونوں ہونٹوں کا پراپر مل جانا، ٹھیک ہے، یہ تو میم کا اظہار ہے. اخفا کسے کہتے ہیں؟ میم اس میں پیپر گیپ آئی گیس ہوگا، تھوڑا اظہار اور اکفا دونوں. اظہار اور ادغام. اخفا، اخفا تو بنتا ہی تب ہے جب اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت، نہ پراپر ادغام اور نہ ہی پراپر میم کا اظہار. اصل میں اخفا کے میننگز کیا ہیں، لغت میں اس کے کیا معنی ہے؟ میم مخفی یعنی چھپا کر ادا کرنا، آواز کو چھپا لینا. ہاں جی، چھپانا. اور کس کی آواز چھپے گی؟ یہاں پہ میم. میم کی آواز چھپے گی. تو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو چھپی تو نہیں میم کی آواز، تو ظاہر ہو گئی ہے. اب کیا کریں گے؟ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ہم بھی اور ہم بھی، فرق محسوس ہو رہا یہاں پہ پھر غنہ کی ساؤنڈ آئے گی اس میں. ہے؟ بالکل. اخفا میں بھی غنہ ہوتا ہے، آپ نے غنہ کے مراتب پڑھے ہیں نا. اخفا میں بھی غنہ ہوتا ہے، بلکہ متحرک میں بھی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
لیکن ان کے لیولز ہوتے ہیں. شد والا غنہ فرسٹ لیول کا ہے، ادغام والا غنہ سیکنڈ کا ہے، اخفا کا غنہ تھرڈ کا ہے. غنہ کی آواز میں چینجنگ آ جاتی ہے نا، لیولز چینج ہو جاتے ہیں غنہ کے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر ایک قسم کا غنہ کر رہے ہیں لیکن گنگنی آواز والا نہیں، ناک میں چھپانے والا. ٹھیک، تو جی اب کیا کریں گے ہم؟ پیپر گیپ جو ہم مثال دیتے ہیں، کبھی اس کو ٹرائی کیا آپ نے؟ ایسا نہیں، لیکن ٹرائی شاید کبھی اس نہیں کیا. لیول پہ چلیں، نہیں. جی. آج جتنے اسٹوڈینٹس یہاں پہ سن رہے ہیں نا، پیپر گیپ کی مثال ہم دیتے ہیں اخفا شفوی کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے، میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ. ٹھیک ہے، خشکی والا حصہ جب نرمی سے ملتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے. نرمی سے نہیں بلکہ نارمل ملتا ہے، یہ نارمل میں متوسطہ حرف ہے. اچھا جی، تو اب ہم پیپر گیپ کی مثال کیوں لاتے ہیں؟ ایک پیپر لیجئے اور اپنے ہونٹوں کے درمیان میں رکھیے. اب اس پیپر کے اوپر آپ کے دونوں ہونٹوں کی سکن ٹچ ہونی چاہیے. اس پیپر کے اوپر اوپر والے ہونٹ کی، نیچے والے ہونٹ کی سکن ٹچ ہونی چاہیے، لیکن دونوں ہونٹ آپس میں نہ ملیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اوپری اوپری سکن مل رہی ہے کس کو؟ پیپر کو، لیکن جو دونوں ہونٹ ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈھانپ نہیں رہے ہیں. دونوں ہونٹ آپس میں وہ جو کلیپ والا سلسلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا دونوں ہونٹوں کا، بلکہ ایک ٹچنگ پوائنٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے، دونوں ہونٹوں نے پیپر کے اوپر. اور آپ دیکھیں پیپر کتنا باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس اس ایگزامپل کو آپ کبھی ٹرائی کریں مرر کے سامنے کھڑے ہو کر، اور 2-3 دفعہ کریں. آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کتنا گیپ رکھنا ہے ہم نے. مائنر سا گیپ رکھنا ہے اور پھر اس میں آواز چھپا دینی ہے. اگر پراپر ہونٹ مل جائیں گے مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ام ہم یہ میم کا اظہار ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بیچ میں گیپ رکھیں گے. کتنا؟ اتنا مائنر سا گیپ جتنا کہ پیپر باریک ہوتا ہے. ہوں بھی مؤمنین، ہوں بھی. سمجھ آئی بات کی؟ جی میم. کریے. وما هم بمؤمنین. بارک اللہ فیک، بڑی جلدی پک کر لیا آپ نے، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں سے نوازے. سب لوگ ماشاء اللہ اچھے اچھے سے پک کر رہے ہیں. چلیے جی نیکسٹ آئیے. مصباح. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ہاں، الا لا یہ تقلیل ہو رہی ہے. انفس سے یہ تقلیل ہے. ٹھیک ہے، جھک رہے ہیں، لفظ بہت زیادہ جھک رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے بچنا ہے. کس سے؟ الا انفسہم، بڑا بڑا منہ کھولنے سے. نارملی انداز میں جتنا زبر کے لیے انفتاح فہم یعنی منہ کھلتا ہے اتنا ہی کھولنا ہے. الا انفسہم، الا انفسہم. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ الا، یہ تقلیل ہو گئی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی. پڑھیے. إلا إلا أنفسهم وما يشعرون. شین قلقلہ نہیں ہے. شین کی مد تفشی اور رخوت برقرار رکھتے ہوئے نرمی سے لیں اس کا مخرج اور پھر اس کو ادا کریں. يش یشعرون. يشعرون. شیعو بن رہا ہے آپ کا، شین ہل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ إيه. آپ اس کے مخرج کو مضبوطی سے ٹچ کر رہی ہیں، جبکہ شین کا مخرج زبان کے درمیان اوپر تالو سے چپکتا نہیں ہے، اس میں گیپ رہتا ہے. اور گیپ کیوں رہتا ہے؟ تفشی لانے کے لیے. زبان کے درمیان کو اوپر تالو کے قریب لے کر جائیں لیکن ٹچ نہیں کرنا ہے. قریب لے کر جائیں اور وہاں پر شین کا مخرج نرمی رکھتے ہوئے آواز جاری کریں، تفشی والی. ٹھیک ہے، یش یشعرون. يش يشعرون. ہم
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا را اتنا لمبا کیوں کیا ہے؟ مرضا ہوں ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون توسط لائیں گے مد عارض میں. اور یک یہ ہمس نہیں ہوتی ہے کاف کی ہمس ہوتی ہے شدت والی. کاف میں شدت ہے نا، رخوت تو نہیں ہے. اگر ہم رخوت رکھیں گے نا تو بنے گا یک. یہ نہیں، یک یک شدت سے پہلے اس کے مخرج میں اس کے پن پوائنٹ پر جائیں، آواز کو لاک کریں یک، اور پھر بعد میں جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو خود بخود ہمس نکل آئے گی یک. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کرتے ہیں یکس، یہ نہیں ادا ہو رہی، یہ آواز جاری رہے، آواز بند نہیں ہو رہی مکھی. ہم نے کیا کرنا ہے، شدت میں کیا ہوتا ہے، سختی سے آواز بند. یک یک یہ آواز بند ہوئی، اور جب چھوڑا تو یک. یہ سنائی دے رہی ہے آپ کو ہمس؟ یک ریبون. يكذبون شاباش، بارک اللہ فیک. اچھا ایک چیز یہاں پر بس کافی آپ کا اتنا، کا نو جب بھی حرف مدہ پر آواز ختم ہوتی ہے تو پیچھے چاہے نون آ رہا ہو چاہے میم آ رہا ہو تو آپ نے آواز کو، حرف مدہ کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا. جیسا کہ یہاں پہ واو مدہ ہے تو واو مدہ تو جو سے ادا ہوتا ہے، خشم سے تو نہیں ادا ہوتا. نون کا مخرج خشم میں جاتا ہے آٹومیٹکلی، جو اس کا گنہ آنی ہے وہ جاتا ہے نو. ٹھیک ہے. نون یہ جائے گا ٹھیک ہے ناک میں، اس کی آواز جو کہ ہے غنہ آنی. لیکن واو مدہ نو نو نہیں، نو. واو مدہ جوف میں رکھیں، خالی حصے میں کریے. نو 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 باہر رکھیں آواز. كانوا چلیں بارک اللہ. اچھا یہاں پہ بہت سارے ہینڈ ریز ہو گئے ہیں. سائمہ اپنے اسٹوڈینٹس کو آپ لے کر آئیں. کون کون ہے؟ جی یہ ویوو کے نام سے کون ہے کلاس میں؟ نے میسج بھی کیا لیکن جواب کوئی نہیں دے رہی. چلیں باقی اسٹوڈینٹس کو بلائیے، پھر جو رہ جائیں گی وہ پھر ریما وہی وہ ہوں گی. ریما آپ پڑھیے. جی بس. جی جی چلیے. وَإِذَا السلام علیکم. میں ہوں جی بچ وایو کے نام سے. میرا نام نہیں آ رہا، موبائل کا نام ہے. پلیز آپ میرا نام لکھ دیں، رخسانہ. تو یہ تو ہماری کلاس کی نہیں ہے نا، بس ابھی آپ اپنے گروپ کے ٹائم پہ پڑھیے گا. یہ بھی گروپ 1 کی ہے نا ٹرن، تو ہاں جی 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 جی. چلیے پڑھیے آپ ریما. جی بچ. وَإِذَا قِيلَ ہاں لَهُمْ ہاں لَا ابھی تُفْسِدُوا ہم نے بات کی تھی حروف مستعلیہ کے تفخیم کے درجات کی. ابھی کیا کہا تھا، کسرہ کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ جی بجی. وَإِذَا ہاں قِيلَ ہاں پہلے آنسر لَهُمْ کرتے ہیں ریما، پہلے آنسر جی کیجئے. بچ تفخیم کی حالت میں حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ سب لوگ سن رہے ہیں نا بیچارے، جنہوں نے نہیں سنا ان کو سنا دیں. کیا ہوتا ہے حروف مستعلیہ تفخیم کی حالت، کیا تفخیم ہوتی ہے ان کی کسرہ کی حالت میں؟ بجی کسرہ کی حالت میں تکفیم نہیں ہوگی، تفخیم کم ہوگی، کم کم. کم ہوگی. ٹھیک ہے. جی بچ. چلیے تو قیلا تو غلط ہو جائے گا نا، کوئی ایک تو واو ایڈ ہو گیا، تو ہم کیا قیل کریں گے؟ قی قی صرف مخرج سے ادا کیجئے. قیلا. چلیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اتنا سلو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے فی الارض، ارض دوبارہ پڑھیے فی الارض. فِي الْأَرْضِ ار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ راک پر فِي کلکلا ہے بلا؟ جی بھائی. فِي الْأَرْضِ حروف متوسطہ مضبوطی کے ساتھ آواز جاری. ٹھیک ہے. فی الارض، اور پکڑ کے رکھیں اس کو، وہیں پر آواز جاری وہیں پہ کریں، مضبوطی سے مخرج کو پکڑیں اور پھر وہیں آواز جاری کریں. ارو
ٹھیک ہے. فی الارض فی الارض ارض ضی حافہ یوز کریں. جی باجی. حافۃ اللسان یوز کریے ضاد کے لیے. فی الارض کبھی راک لائٹ ہو جاتا ہے پھر ضاد. چلیں آگے چلیں، اس کی پریکٹس کیجیے. جی باجی. قالوا انما نحن مصلحون. لفظ ٹوٹ رہا ہے ایسے نا، مصلحون ایسے ایسے جو ہے نا وہ لفظ ٹوٹ رہا ہے، تو اس کو کنٹینیو رکھیں. مصلحون. مصلحون. چلیے. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شین پھر سے ہل گیا آپ کا ہلا تھا پہلے بھی. جی باجی. چلیے. یشعرون شین نہیں ہلانا ہے. يشعرون. دیکھیں اب پہلے بھی میں نے ابھی میں نے پچھلی سسٹر کو شاید بتایا ہے کیا کرنا ہے. شین کا مخرج نرمی سے لینا ہے، بالکل جا کے اوپر ٹچ نہیں کرنا، ٹھک کر کے اس کو بند نہیں کرنا، کیونکہ شین میں تو شدت نہیں ہے نا. جیم کا مخرج یہاں ٹھک کر کے بند ہوگا، زبان کا درمیان اوپر تالو سے چپک بالکل سختی سے لگے گا. لیکن شین کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کا تالو، زبان کا درمیان اور اوپر کا درمیان کا تالو، لیکن تھوڑا سا گیپ رہے گا تفشی لانے کے لیے، نرمی لانے کے لیے، رخوت لانے کے لیے. ٹھیک ہے. یش جی باجی. یشعرون. يشعرون. سختی سے لگا رہی ہیں، اس کو ریکارڈ کر کے سنیے گا ذرا. ٹھیک ہے. چلیے بارک جی اللہ فیک. باجی. نیکسٹ آ جائیں. کون ہے؟ سائمہ. جی خدیجہ آپ پڑھیے. باجی میں ناہل میں پڑھوں، باجی میرے سے نہیں بیٹھا گا. پڑھیے آپ پڑھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا اگر وقف قَالُوا. کرنا ہے تو صرف مد اصلی بنے گی، زیادہ مد نہیں بنے گی. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. چلے بس بارک اللہ فیک. یعلمون، عین میں گلا گھونٹی آواز نہیں لانی ہے. ٹھیک ہے. يعلمون. ابھی بھی گھوٹ رہا ہے، یا ایسا نہیں. یعلمون، یہ نہیں. يعلمون. بارک اللہ فیک. نیکسٹ آ جائیں. خدیجہ پڑھیے. صفیہ جی آپ پڑھ لیجیے. جی باجی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ خا فتحہ کے ساتھ تفخیم کا دوسرا درجہ ہے. خلو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى خلو نہیں نا، شَيَاطِينِهِمْ دیکھیں نوٹ کریں. خلو خلو فرق ہے خو میں کہ نہیں ہے. خَلَوْا چلیے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا
إنما نحن مستهزئون الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. کیا میری آواز نہیں آ رہی اب تک؟ جی میری آ رہی ہے. دیکھیے پیچھے میں بولتی رہی. شیاطینہم طا جو ہے نا اس میں ڈبل موٹائی ہے، استعلاء اور اطباق. تو جو 4 حروف ہیں نا مطبقہ یعنی اطباق والے، صاد ضاد طا ظا، ان کی تفخیم چاہے کسرہ بھی آ جائے تو ختم نہیں ہوتی ہے. البتہ معمولی سی فرق پڑتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ موٹے ہی رہتے ہیں. کیوں؟ ڈبل موٹائی کی وجہ سے. ڈبل موٹے ہونے کی وجہ سے ان کی تفخیم میں، ان کی موٹائی میں زیادہ فرق نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. طی شیاطینہم پڑھیے. شیاطینہم تی نہیں ہے، تی تا ہے، باریک تا. طی موٹا کریں. شیاطینہم چلیے. شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستہزئون. تہ یہ جھٹکا سا نہیں دینا آپ نے، جیسے ہم حمزہ میں جا کے آواز بند کرتے ہیں. آواز کو جاری رکھیں نرمی کے ساتھ. تخوت ہے ہاں میں. مستهزئون تہزئون نہیں کریں. مستہزئون. تہ سانس. مستهزئون تہ نہیں ہے، ہا نہیں ہے، ہا ہے ہا. مستهزئون دیکھیں بولیے ہا اور ہا دونوں بولیے. ہا ہا دوبارہ کوئی فرق نہیں لگا. ہا ہا اب لگا. اب بولیے تہ اکیلا تہ. تا تہ نہیں ہے نا. تہ تا 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 مستہزئون. مستهزئون چلیے نیکسٹ آ جائیے. بھائی جان میں پڑھوں؟ پڑھیے پڑھیے. پڑھیے. اللہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما نہ 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 ربحت یہ ایسے نہیں، اعادہ ایسے نہیں کرتے. بالہدا بس ختم کرتے. فما سے شروع کر لیں. تجارتهم وما كانوا مهتدين. بارک اللہ فیک. کافی ہے. کانو و مدد کی آواز باہر نکالیں. وما كانوا نو مهتدين. دیکھیں نو ناک میں آواز آ رہی ہے. نو ایسا لگ رہا ہے جیسے لاسٹ میں نون گنا پیدا ہو گیا، جبکہ نو نو ناک سے نہیں، ناک سے باہر رکھیں. كانوا ہاں جی بارک اللہ فیک. چلیے آئیے نیکسٹ. دانیہ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم
عمي فهم لا يرجعون. بارک اللہ فیک. دین کا مخرج درست رکھے. یرجعون. دا دی دو. جی نہیں بننا چاہیے، چے کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. کریے شدت لائیں اس میں. يرجعون. جی بن رہا ہے. آپ کی زبان کا جو درمیان ہے وہ فرنٹ تالو کی طرف آ رہا ہے، جبکہ اس کو بالمقابل جو زبان کا درمیان ہے بالکل اس کے اوپر والا درمیان تالو وہاں ٹچ کیجئے. دی جی دی. جی نہیں. يرجعون. اکیلا جی بولیے. جی جا. جا. دی. جی جی میں آ کے پرابلم آتی ہے. چلیں جو. جو. ہاں جا اور جو ٹھیک ہے. جی بولیے دوبارہ. جی نہیں جی نہیں. ٹھیک ہے اس کو درست کریے. جی جی جیسے جا ہے، جیسے جو ہے، ایسے ہی جی ہے. جی کر کے وہ آگے آواز پھسل جاتی ہے، جبکہ جیم میں شدت ہے، آواز سختی سے بند ہوگی. جی جی. سختی سے ٹھک کریں اس کو. جی ہاں جی بارک اللہ فیک. ہاں جی کتنی طالبات رہ گئی ہیں ابھی؟ ابھی یہاں پر تو ایک ہیں، ایک مجھے لگ رہا ہے صرف ایبسینٹ ہے، باقی ہو گئی ہیں. فاطمہ کون رہتا ہے پڑھیے. ابھی؟ فاطمہ صادق. جی میری جان. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في بے با کی حرکت کو مجھول نہیں کرنا ہے، بے نہیں بنانا جی ہے. بی. اصابعہم. أصابع اور مد کرتے ہوئے اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن فی یوں نہیں کرنا ہے، ایک ساؤنڈ رکھیے. فی. جی أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط یا تو بال میرا نیٹ پرابلم کر رہا ہے، تو دوبارہ جی باجی جی. فی آذانیم سے دوبارہ پڑھیے. في مجھے آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. پڑھیں اگلی آیت بھی پڑھیں جلدی سے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء اس قدير. کا موٹا کریں. شیء قدیر. شيء قدير. را میں تکرار لائیے. قدیر. ار. قدير. قدیر نہیں. ار. تکرار لائیے تھوڑی سی. قدير. نہیں آپ اس کو مضبوط راس لسان جب مضبوطی سے ٹچ کر دیں گی نا تو تکرار ختم ہو جائے گی، جبکہ تکرار لازمی صفت ہے را کی. قدیر. ار. چھوٹا قلقلہ کریں.
قدیر نہیں، اور را باریک کریں، موٹی ہو رہی ہے آپ کی. قدیر چلیں، تکرار ختم ہو گئی ہے، اس کی آپ نے کلاس میں پریکٹس دوبارہ سے کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکتوں سے نوازے. سب نے ابھی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. ایک طالبہ رہتی ہیں، وہ پڑھ لیں. میری اگلی کلاس شروع ہو گئی ہے، 6 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں چلیں جی، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اور طالبات تھوڑا سا اسپیڈ کو اپنی کو بڑھائیں تاکہ ہم جو ہے وہ ٹائم کی اپنا اس کو کمپلیٹ کریں. اور تمام طالبات جو ہیں ان کا کل کی کلاس میں بھی حاضر ہونا ضروری ہے، گو کہ دوسرے گروپ کی کلاس ہو. آپ سب یہاں پر لرننگ کے لیے ہوں گے موجود. ٹھیک ہے، چلیے جی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک خیرا کثیرا، السلام ورحمۃ فی امان اللہ اللہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ